صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ایک ابتدائیہ خطبہ دیا تھا انہوں نے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر انہوں نے کچھ اس انداز سے کیا۔ الفاظ دیکھیں: عروس کائنات کی مانگ موتی بھر گئے، رات لیلۃ القدر بنی سوری ہوئی نکلی، اور خیر من الف شہر کی بانسری بجاتی ہوئی ساری دنیا میں پھیل گئی۔ موکلان شب قدر نے من کل امر سلام کی سیجیں بچھا دیں، ملائکان ملاء الاعلیٰ نے تنزل الملائکۃ والروح فیہا کی شہنائیاں شام سے بجانی شروع کر دیں۔ پورے باذن ربہم کے پروانے ہاتھوں میں لے کر فردوس سے چل کھڑی ہوئیں، اور ہی حتی مطلع الفجر کی میعادی اجازت نے فرشتگان مغرب کو دنیا میں آنے کی رخصت دے دی۔ تارے نکلے اور طلوع مہتاب سے پہلے عروس کائنات کی مانگ میں موتی بھر کر غائب ہو گئے۔ چاند نکلا اور اس نے فضائے عالم کو اپنی نورانی ردائے سیمی سے ڈھک لیا۔ آسمان کی گھومنے والی کوسیں اپنے آپ مرکز پر ٹھہر گئیں۔ بروج نے سیاروں کے پاؤں میں کیلیں ٹھونک دیں۔ ہوا جنبش سے، افلاک گردش سے، زمین چکر سے اور دریا بہنے سے رک گئے۔ کارخانہ قدرت کسی مقدس مہمان کا خیر مقدم کرنے کے لیے رات کے بعد اور صبح سے پہلے بالکل خاموش ہو گیا۔ انتظام و اہتمام کی تکان نے چاند کی آنکھوں کو جھپکا دیا۔ نسیم سحر کی آنکھوں نے جوش خواب سے بند ہونے لگیں۔ پھولوں میں نکہت، کلیوں میں خوشبو، کونپلوں میں مہک ماو خواب ہو گئی۔ درور ہو گیا، سر بسجود ہو گیا۔ ناقوس نے مندروں میں بتوں کے سامنے سر جھکا کے بہانے آنکھ چپکائی۔ برہمن سجدے کے ہیلے سر بزمیں ہو گیا۔ غرضے کے کائنات کا ذرہ ذرہ اور قطرہ قطرہ ایک منٹ کے لیے غیر متحرک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ لمحہ آیا جس کے لیے سب انتظامات کیے گئے تھے۔ فرشتوں کے بڑے خوشبوؤں سے بھرے آسمان زمین پر اترنے لگے، اور دنیا کے جمود میں ایک بیدار انقلاب پوشیدہ طور پر کام کرتا ہوا نظر آنے لگا۔ ملہم نے غیب سے منادی دی کہ افضل البشر خاتم الانبیاء سرا پردہ لاہوت سے عالم ناہوت میں تشریف لانے والے ہیں۔ رات نے کہا، میں نے یکساں انتظار کیا ہے کہ اس گورے رسالت کو میرے دامن میں ڈال دیا جائے۔ دن نے کہا، میرا رتبہ رات سے بلند ہے، مجھے کیوں محروم رکھا جائے۔ کچھ حصہ دن کا لیا گیا، کچھ رات کا۔ نور کے تڑکے نور علی نور کی نورانی آوازوں کے ساتھ دست قدرت نے دامن کائنات پر وہ لعل بابہار رکھ دیا جس کی ایک سرسری جلوے سے دنیا بھر کے ظلمت کدے منور اور روشن ہو گئے۔ سرزمین حجاز جلوہ حقیقت سے لبریز ہو گئی۔ دنیا جو سرود و جمود کی کیفیت میں تھی یکدم متحرک نظر آنے لگی۔ پھولوں نے کلیوں نے آنکھیں واں کی، دریا بہنے لگے، ہوا چلنے لگی، آتش کدوں کی آگ سرد ہو گئی، صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی۔ لات و منات، حبل و عزا کی توقیر پامال ہونے، درختوں نے سجدہ شکر اٹھایا۔ رات کچھ روٹھی ہوئی سی، چاند کچھ شرمایا ہوا سا، تارے نادم و محجوب ہو کر رخصت ہوئے، اور آفتاب شان و فخر کے ساتھ مسرت و مباحات کے اجالے لیے ہوئے، کرنوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے، کندیل نور تھال میں ہزاروں ناز و ادا کے ساتھ افق مشرق سے نمایاں ہوا۔ حضرت عبداللہ کے گھر میں، آمنہ کی گود میں، عبد المطلب کے گھرانے میں، ہاشم کے خاندان میں، اور مکہ میں ایک مقدس مکان میں خلاصہ کائنات، فخر موجودات، محبوب خدا، امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے بصد عز جلال ہوئے۔ سبحان اللہ، ربیع الاول کی یہ 12ویں تاریخ کتنی مقدس ہے،
جس نے ایسی سعادت پائی، اور پیر کا روز کتنا مبارک تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول اجلال فرمایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔